بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم جانیں گے جنگ قادسیہ کے بارے میں۔ یہ جنگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں لڑی گئی۔ جنگ قادسیہ سے پہلے کی صورتحال یہ تھی کہ مسلمان کفار سے شکست کھا چکے تھے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تابعی ابو عبیدہ بن مسعود ثقفی کو سپہ سالار بنا کر بھیجا۔ جب جنگ کا وقت آیا تو ندی کے ایک طرف مسلمان تھے تو دوسری طرف پرشین فوج تھی۔ انہوں نے مسلمانوں سے کہا، تم ہمارے پاس آتے ہو یا ہم آئیں؟ تو مسلمانوں نے کہا، نہیں بلکہ ہم ہی آتے ہیں۔ یہ ایک جال تھا۔ جب مسلمان آدھی ندی پار کر چکے تو پرشین فوج نے ہاتھیوں کے پیچھے چھپ کر تیروں کی بارش کر دی۔ اس طرح 3000 سے زیادہ مسلمان شہید ہوئے اور باقی مسلمان بھاگ گئے۔ سپہ سالار ابو عبیدہ بن مسعود ثقفی نے ایک ہاتھی پر وار کیا لیکن ناکام رہا۔ جب گرے تو ہاتھی نے ان کے اوپر پاؤں رکھا، جس وجہ سے وہ وہیں پر ہی شہید ہو گئے۔ جب یہ خبر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی تو آپ نے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے سعد بن ابی وقاص کو 30,000 کا لشکر دے کر بھیجا اور فرمایا کہ کسی پہاڑ کے قریب ہی جگہ کا انتخاب کریں اور پہاڑ فوج کے پیچھے ہو تاکہ دشمن فوج پیچھے سے وار نہ کر سکے۔ اسی وجہ سے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقام قادسیہ میں پڑاؤ کیا اور پرشین بادشاہ یزدگرد کے پاس سفیر کو بھیجا۔ یزدگرد کو کہا گیا کہ تمہارے پاس 3 آپشن ہیں، اسلام قبول کرو، اگر نہیں تو خدا کی زمین پر خدا کی حکومت قائم ہوگی اور تم کو محصول دینا ہوگا، اگر نہیں تو پھر ہم سے جنگ لڑو۔ یزدگرد نے کہا، تم ہم کو دھمکی دیتے ہو، تمہیں ہماری طاقت کا اندازہ ہی نہیں، اپنی خیر چاہتے ہو تو لشکر لے کر واپس چلے جاؤ۔ سفیر نے کہا کہ ہمیں پورا یقین ہے کہ ہم تم پر غالب آ جائیں گے، کیونکہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بشارت دی ہے کہ مسلمان اس زمین کو فتح کریں گے۔ تو یزدگرد نے مذاق میں کہا، اچھا تو تمہیں ہماری زمین چاہیے؟ اس نے تھوڑی مٹی اٹھا کر سفیر کو دے دی۔ سفیر مٹی لے کر یہ کہتے ہوئے واپس ہوا کہ تم نے خود ہی مٹی ہمیں دے دی، اب فتح یقیناً ہماری ہوگی۔ پرشین فوج کے سپہ سالار رستم نے بھی سفیر کو پیغام دیا کہ کل سورج نکلنے سے پہلے ہم تمہیں سرپرائز دیں گے۔ پہلے دن شدید مقابلہ ہوا لیکن پہلے دن کوئی جیت حاصل نہ کر سکا۔ دوسرے دن لڑائی شروع ہوئی لیکن مسلمانوں کے گھوڑے آگے جانے کے بجائے پیچھے لوٹنے لگے کیونکہ سامنے 37 ہاتھی کھڑے تھے۔ قعقاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ترکیب نکالی۔ اس نے اپنے اونٹ کے منہ پر کپڑا باندھا جس وجہ سے وہ دور سے ہاتھی کی طرح دکھنے لگا، جس وجہ سے پرشین فوج کے گھوڑے بھی میدان جنگ کے قریب آنے سے کترانے لگے۔ دوسرے دن خلیفہ نے بھی 6000 کا مزید لشکر بھیجا۔ اس طرح دوسرے دن مسلمان غالب رہے اور رات کو دونوں جانب سے جنگ بندی ہوئی۔ تیسرے دن شدید لڑائی ہوئی، مسلمان ان پر ٹوٹ پڑے۔ قعقاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسک لیا اور اونٹ سے چھلانگ لگا کر ہاتھی پر بیٹھ گیا۔ جیسے ہی اس نے ہاتھی پر حملہ کیا، باقی سب ہاتھی پیچھے کی طرف بھاگے اور اپنی ہی فوج کو ہلاک کرنے لگے۔ یہ دیکھ کر ہر طرف ہلچل مچ گئی۔
پرشین فوج کا سپہ سالار رستم بھی زخمی ہو گیا۔ رستم نے بھاگتے بھاگتے دریا میں چھلانگ لگائی، مگر بلال بن القعنہ نے اسے دریا سے باہر نکال کر قتل کر دیا۔ اس جنگ میں رستم کی فوج کے 30,000 سپاہی مارے گئے اور خود رستم بھی ہلاک ہوا، اور اس جنگ میں تقریباً 3,000 مسلمان شہید ہوئے۔